السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آج ہم شبانہ جی کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ آج شبانہ جی نے بہت ساری غیبتوں کے متعلق ہمیں اویئرنیس دی ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بہت برا دنیا میں بھی انجام ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، اور نہ کسی کو اپنی زبان سے گھائل کریں، نہ جانے کب کسی کے دل سے کوئی بددعا نکل جائے اور اس شخص کا انجام بہت برا ہو جائے۔ تو شبانہ جی کو میں یہاں یہ کہوں گی، مجھے ان کی باتیں جب سے میں نے ان کی ویڈیو دیکھی مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے کہ بھائی شبانہ جی، آپ کو لوگوں کی باتوں سے آپ گھائل ہو گئیں، لوگوں کی زبانوں سے آپ کا دل دکھ گیا، مطلب آپ بہت پریشان ہیں نا ہم جیسے تنقید کرنے والوں کی زبانوں سے۔ تو جو آپ فرماتی رہی ہیں آج تک اور آج کی ویڈیو میں، تو ان سے کیا کسی کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ ان سے بھی تو دل لوگوں کا دکھتا ہوگا نا، جیسے ہم جیسے ریئیکشن والوں کو ہی آپ سنا رہی ہیں نا کہ بھائی کسی کو ایسے نہ کرو کہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ انجام خراب ہو جائے، اور کسی کی آپ بیٹھ کر یہاں پر غیبت کر رہی ہیں کہ کوئی اس طرح مر گیا اور اس کی زبان لٹک گئی اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، نہ جانے وہ شخص اس کی چگلیاں کرتا ہوگا، جھوٹ بولتا ہوگا، گالیاں دیتا ہوگا، کسی کا گھر خراب کیا ہوگا اس شخص نے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے بہت ساری مطلب اس بیچارے مرنے والے کے خلاف یہاں پر باتیں کی۔ آپ کا مقصد اس مرنے والے کے خلاف بات کرنا نہیں تھا، آپ کا مقصد جو میں سمجھی ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ ہم لوگوں کو سنا رہی ہیں کہ ہم ریئیکشن والے آپ کے خلاف کچھ نہ بولیں، اور آپ چاہیں تو ہمیں اپنے زبان کے ذریعے تیر تلواروں سے اڑا دیں۔ آپ کا مین مقصد بس یہ تھا جو میں سمجھ چکی ہوں۔ تو شبانہ جی، میں آپ کو یہاں یہ کہوں گی کہ آپ بھی تو یہاں مرنے والے کی غیبت ہی کر رہی ہیں نا۔ اگر ہم نے کر دی تو کیا ہو گیا؟ اور ہم نے تو کوئی آپ کی غیبت نہیں کی، ہم تو جو آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہی یہاں پر آ کر بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ویڈیو سے ہٹ کے ہم آپ کے خلاف کچھ بول رہے ہیں تو آپ بتائیں ہمیں آ کر۔ اور رہی بات زبان کی، تو ہم تو کوئی ایسی زبان یوز نہیں کر رہے جس سے آپ کا دل دکھے، جو آپ کی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں۔ دل تو آپ لوگوں کے دکھا رہی ہیں، اور آپ نے تو میرا دل دکھایا ہے، آپ نے تو میری تربیت پر بات کری ہے، آپ نے تو میری بیڈ لینگویج پر بات کری ہے، تو میرا بتائیں کتنا دل دکھا ہوگا۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے کتنا کچھ سہا، کتنی باتیں سہی، کتنی باتیں سنی، کتنی اپنے متعلق غلط غلط باتیں لوگوں سے سنی، ریئیکشن والوں سے سنی، کومنٹس والوں سے سنی۔ تو آپ نے تو میری ساری مشکلات کا یہ حل نکالا کہ یہ عورت بیڈ لینگویج یوز کرتی ہے اور ہم اس کو کیوں شارٹ آؤٹ دیں اور کیوں تعریف میں دو اس کے بول بولیں۔ یہ تو ہماری شان کے خلاف ہو جائے گا، ایسی بس زبان عورت کے لیے ہم کچھ بول دیں۔ تو یہ بس زبان عورت تمہاری ہی بیٹی کی حمایت میں بول رہی تھی۔ یہ میں یہاں کہوں گی کہ آپ مجھے نہیں کہہ رہی تھی کہ بولیں، میں تو صرف ایک انسانیت کے ناطے آپ کی بیٹی کی حمایت میں بول رہی تھی کہ جو آپ کی بیٹی پہ یہاں پر اتنا کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس کا الٹا ہی ریئیکشن دیں گی۔ تو آپ نے جو تربیتوں پر بات کر دی اور شارٹ مطلب میں شارٹ آؤٹ نہیں دوں گی، اور جس کو دوں گی وہ مجھے پسند ہوگا تو اس کو دوں گی، تو پھر کسی کا کتنا دل دکھا ہوگا۔ اس وقت آپ کو اللہ اور اس کا رسول یاد نہیں آتے، اس وقت آپ کو یہ یاد نہیں آتا کہ میری زبان سے بھی کافی لوگوں کے دل دکھیں گے۔ اور یہ تو میں انڈائریکٹلی کمل کو ہی کہلوا رہی ہوں نا کہ بیڈ لینگویج یوز کرتی ہے کمل، اور بھائی ورنہ میں تو شارٹ آؤٹ دے دیتی۔ اچھا، جو تم یہاں پر بیڈ لینگویج یوز کرتی ہو روزانہ آ کر، اس لینگویج کو کیا کہا جائے گا؟ یہ بہت پیاری لینگویج ہے، اس میں آپ کو انعام دیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، انعام تو آپ کو نہیں مل سکتا اس والی لینگویج پہ، جو آپ مطلب اپنے لیے باتیں کرتی ہیں یا دوسروں کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب ہم لوگ آپ کے خلاف نہ بولیں، آپ بے شک بولتی ہیں پوری ویڈیو میں، اپنی بہن کو آپ نے بٹھا کر سامنے، بھائی کسی کا دل نہیں دکھاؤ، دل زبان کے ذریعے گھائل نہ کرو۔ تو آپ اپنی بہن کو یہ بھی تو بتاتی ہیں کہ میں بھی تو تیر تلوار چلاتی ہوں اپنے زبان کے ذریعے، میں بھی تو روزانہ کیا کیا کہتی ہوں لوگوں کو، میں بھی تو یہاں بیٹھ کے اس وقت لوگوں کو خوفناک باتیں بتا کے ڈرا رہی ہوں۔
تو ہم کیوں ڈریں گے؟ ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو مر کر جان دینی ہے۔ اور جو آپ کی بیٹیاں سارا دن زبان چلاتی ہیں، سارا دن لوگوں کے دل توڑتی ہیں، سارا دن لوگوں کے دل دکھاتی ہیں، کوئی غلطی سے اتنا سا بھی کامنٹس کر دے تو اس کو وہ 2 گز کی زبان والا جواب دیتی ہیں کہ وہ اپنا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ میں نے بھائی یہاں پر آ کر ایسا کیا کہہ دیا کہ امبر اور گڑیا مجھے اتنا خطرناک جواب دے رہی ہیں۔ آپ کی بیٹی امبر نے علی مدرس کو اسٹرائک دی، عائشہ احمد کو اسٹرائک دی، جو کہ ایک عائشہ احمد ایک مطلب فلاحی ادارہ چلا رہی تھی، اور وہ ایک شیمیل ہیں، وہ جو بھی ہے وہاں کے خواجہ سرا، ان کو وہ سارا فنڈ دیتی تھی، وہ جو بھی کماتی تھی، تو کیا ان کی بددعا نہیں لگے گی؟ وہ جو ان کا بیچاروں کا علاج ہوتا تھا، وہ دوائی لیتے تھے، ان کی بددعا نہیں لگے گی آپ لوگوں کو؟ ہمیں ہی ساری بددعا لگ جائیں گی۔ اور آپ اپنی بیٹیوں کو بھی تو یہ تربیت دیں جو ہمیں آ کے یہاں پہ سنا رہی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بھی کہو کہ بیٹا یہاں پر ہم 2 گز کی زبان نکال کے لوگوں کو جواب دے رہے ہیں اور ریئیکشن چینل والوں کے ذریعے بھی دلوا رہے ہیں، تو یہ تو ہمیں شعبہ ہی نہیں دیتا۔ ہم تو بڑے بڑے وہ بن رہے ہیں سیلیبریٹیاں اور ولاگر، ہمیں تو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی۔ تو یہ باتیں تھوڑی سی اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھا دیں اور خود بھی سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمیں ہماری آخرت میں جو جواب دینا ہوگا وہ ہم خود ہی دیں گے، آپ ہماری قبر میں نہیں آئیں گی۔ جیسے کہ آپ کی بیٹی نے کسی کو کمنٹس کا جواب دیا تھا امبر نے کہ آپ میری قبر میں آ کے جواب نہیں دیں گے، تو اسی طرح شبانہ جی میں یہاں آ کر آپ کو کہوں گی کہ آپ بھی میری قبر میں آ کے یا دیگر ریئیکشن والیوں کی قبر میں آ کے جواب نہیں دیں گے۔ ہمارے جو بھی ہمارے سے وہاں سوال جواب ہوں گے، ہمیں اپنی قبر کا اچھے سے پتہ ہے، ہمیں اپنی آخرت کا بھی پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے یہاں پر ہم غیبت نہیں کر رہے، ہمیں جو آپ کی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ہم وہی بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے ہی میری تربیت پر انگلی اٹھائی تھی، آپ نے ہی میری بیڈ لینگویج پر بات کی تھی، تو میں آج آپ لوگوں پر تنقید کر رہی ہوں یہاں بیٹھ کر۔ اور ہر مسلمان بہن بھائی کو اچھے سے معلوم ہے کہ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے ہیں یا نہیں کرنے، اور ہماری بخشش کیسے ہوگی اور کیسے نہیں ہوگی، اور وہ ہم نے کون سے ایسے عمل کرنے جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ اور ہمیں بھی اچھے سے پتہ ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا یا نہیں رکھنا۔ آپ فی الحال اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کی زبان کتنی بے قابو ہو رہی ہے۔ آپ ڈائریکٹ آ کے کانفرنس کریں اور ہمیں گالیاں دیں، ہمیں جوتے ماریں، ہمیں خود آ کر کہیں کہ آپ بیڈ لینگویج یوز کر رہی ہیں اور آپ کی کوئی تربیت اچھی نہیں ہے، آپ لوگوں سے کیوں کہلوا رہی ہیں، اور آپ خود یہاں پر بیٹھ کر یہ انڈائریکٹلی کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ صاف صاف نام لیں نا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہم بھی تو آپ کو یہاں پر آ کے آپ کے نام سے ہی بات کر رہے ہیں نا، کوئی آپ مطلب کر رہی ہیں پھر تو غیبت، ہم نہیں کر رہے، ہم تو نام لے کر بات کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی ہم سے کوئی ایشو ہے تو آپ آ کر نام لے کر یہاں پر بات کریں، تو پھر ہم آپ کو ان باتوں کو اسی طرح جواب دیں گے جیسے آپ ہمیں یہاں پر بیٹھ کر دے رہی ہیں۔ تو اس طرح نا کسی کی ذات پر اتنا کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے، اور اللہ رسول کا سب کو پتہ ہے۔ یہ روزانہ آپ 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر یہ ضرور بتاتی ہیں کہ لوگوں کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے، لوگوں کو اپنے اعمالوں پر توجہ دینا چاہیے، یہ شبانہ جی سب کو پتہ ہے۔ اور میں تو آپ سے بہت مرعوب تھی، بہت امپریس تھی، میں تو آپ کو بہت اچھا تو سمجھتی تھی، مجھے تھوڑی پتہ تھا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ یہ صحیح بڑوں نے کہاوت کی ہے کہ چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اور میں یہاں تو ایک پیغام دوں گی عوام کو کہ بھائی شبانہ جی وہ نہیں ہے جو نظر آتی ہیں، تو اس لیے بھائی بہت خیال سے چلیں کہ یہ وہ لیڈیز ہیں کہ مطلب ان کے لیے آپ جان بھی دے دیں گے نا تو بھی یہ کہیں گے آپ نے بیڈ لینگویج یوز کی تھی اور آپ کی کوئی تربیت اچھی نہیں تھی۔ مطلب تربیت تو صرف انہوں نے اپنے بچوں کی ہے نا، باقی تو سب کے والدین نے ان کی تربیت بالکل بیکار 3rd کلاس کی ہے۔ یہاں دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کتنی اچھی کی ہے، یہ آپ سب اچھے سے جانتے ہیں۔ تمام ریئیکشن چینل والے ان کی بیٹیوں کی تربیت پہ ہر روز بلا ناغہ بات کرتے ہیں، اور عائشہ احمد نے آج بھی ان کے بچوں پر ویڈیو بنائی ہے، تو کیونکہ ان کا دل دکھا ہوا ہے اور اب یہ ان سے پیچ اپ کرنا چاہتی ہیں اور ان کو ای میل بھیج رہی ہیں کہ ہم سے صلح کر لو تم اور ہماری تعریفیں کرو، تو انہوں نے تو صاف جواب دے دیا کیونکہ ایک دفعہ ہی انسان دھوکہ کھاتا ہے، بار بار تھوڑی کھاتا ہے۔ اسی طرح میں نے بھی آپ لوگوں سے دھوکہ کھا لیا شبانہ جی، اب بار بار تھوڑی کھاؤں گی۔ اب چاہے یہاں پر مجھے کیسے بھی کامنٹ آئے، میں تو آپ کے خلاف تنقید ہی کا چینل جاری رکھوں گی، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی حمایت میں کوئی بات بولنے کی۔ بہت سارے انعامات لے لیے، اور میری بیڈ لینگویج پر بات کرنے سے پہلے 100 بار اپنی بیٹیوں کی بیڈ لینگویج پر توجہ کیجیے گا۔
کہ آپ کی اپنی بیٹیوں کی کون سی اچھی لینگویج ہے جو لوگوں کو اس طرح دھوتی ہے سرف سوڈے کے ساتھ، اور ان کے کون سے اپنے سسرالی رشتہ داروں سے تعلقات بہت اچھے ہیں، یہ تو ذرا بتائیں۔ اپنی بیٹیوں کے تو تعلقات دیکھیں، آج تک ہم نے گڑیا کی کوئی دیورانی جٹھانی نہیں دیکھی، کوئی ساس نند نہیں دیکھی۔ یہ ساس تو وہ ساس ہے، یہ دوسری ساس یہ بیاہ کر لائی ہے، ویوز کے چکر میں اس نے اس کی شادی کی ویڈیوز بنائی تھی تاکہ مجھے ویوز ملیں، اس لیے اس نے یہ شادی کیش کرائی تھی، اور کوئی شادی میں دلچسپی اس کو نہیں تھی۔ یہ تو کسی سے بھی نہیں رکھتی ہے آپ کی بیٹی، نہ امبر رکھتی ہے نہ گڑیا رکھتی ہے۔ اپنی بیٹی کی تربیت پر، اپنی بیٹیوں کی لینگویج پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ذرا اس پر کچھ غور فرمائیں گی آپ کہ آپ کی بیٹیوں کا سلوک اپنے سسرال میں کیسا ہے؟ حالانکہ آپ کی بہن کی بیٹی ہی اس کی جٹھانی ہے، ہم نے تو کبھی اس کے گھر اس کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ اس کو دیکھا اس کے گھر جاتے ہوئے۔ تو یہاں سے ہی آپ کی تربیت کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کی کتنی اچھی تربیت کر کے ان کے سسرال میں رخصت کیا ہے، اور ان کی کتنی اچھی لینگویج ہوگی، جبھی تو کوئی جٹھانی دورانی ان سے ملنا ہی پسند نہیں کرتی ہیں۔ اگر ان کی لینگویج اچھی ہوتی، ان کی بیڈ لینگویج نہ ہوتی، ان کی ملن ساری والی اخلاقی گفتگو ہوتی، تو ساری دیورانی جٹھانیاں مل جل کے رہتی، ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی۔ ہم نے تو کبھی آپ کی بیٹیوں کو نہیں دیکھا سسرال میں جاتے ہوئے، لے دیکھے وہ ہر دوسرے دن آپ کے ہی گھر آ جاتی ہیں، اور نہ وہ بچے تمہاری بیٹی کے تایا چاچاؤں کے بچوں سے ملتے ہیں۔ تو یہ تربیت آپ لوگ اپنی دکھا رہے ہیں، اور دوسروں کی تربیتوں پہ باتیں کرتی ہیں، دوسروں کی بیڈ لینگویج پر بات کرتی ہیں، اور دوسروں سے کہتی ہیں اپنی قبر بھاری نہ کرو، اپنے جواب سوال بھاری نہ کرو۔ تو آپ لوگوں کے قبر بھاری نہیں ہوگی، آپ لوگوں کے جواب سوال نہیں ہوں گے، آپ لوگ تا حیات کا آب حیات پی کر آئیں دنیا میں، آپ لوگ مرو گے ہی نہیں، آپ لوگ ہمیشہ دنیا میں وائی ٹی پر بیٹھ کے یہ بھاشن دیتے رہو گے، اور لوگوں کی تربیتوں پہ انگلی اٹھاتے رہو گے، اور لوگوں کی بیڈ لینگویج پر بات کرتے رہو گے، اور جو آپ کی عزت کرے گا، جو آپ کی فیور کرے گا، اس کو آپ اسی طرح ذلیل اور رسوا کریں گی، آن کیمرہ بھی اور پیچھے سے بھی۔ تو یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ آپ کی تربیت ہے جو سب کو نظر آ گئی ہے، جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ سب ریئیکشن چینل والوں نے میرے لیے ایک ایک ویڈیو تو لازمی بنائی تھی کہ شبانہ جی نے کمل کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ تو آپ تو اپنی بہو کی تربیت پہ کبھی خوش ہو کے کوئی بات نہیں کرتی ہے، تو میں تو ایک غیر عورت ہوں، میری تربیت پر آپ کیا بات کریں گی؟ میری تربیت پر تو آپ یہی فرمائیں گی جو آپ فرماتی رہتی ہیں روزانہ ہیں۔ تو بھائی اپنی قبر کا سوچیں، سب نے ہی قبر میں ایک دن جانا ہے، کوئی جلدی چلا جائے گا، کوئی دیر سے جائے گا، لیکن سب نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ الحاج بھی اللہ کے آگے پیش ہوں گے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا وہ بھی اللہ کے آگے پیش ہوں گے۔ سب نے اپنے اپنے قبر میں سوالوں کے جواب دینے، کوئی اب یہاں تک کہ اپنے ماں باپ بھی آ کے آپ کو نہیں بخشوا سکتے، آپ کے اپنے بچے بھی آپ کو نہیں بخشوا سکتے، صرف آپ کے اپنے اعمال بخشواتے ہیں۔ تو اس لیے سارے مسلمان بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ ہم اپنے عمل اچھے کریں گے تو اللہ کے گھر ہماری بخشش ہوگی، اور دنیا میں بھی ہمیں عزت بھی ملے گی، راحت بھی ملے گی، اور سکون بھی ملے گا، جو کہ آپ کو نہ سکون ہے، نہ راحت ہے، نہ کہ آپ کی کوئی عزت ہے۔ روزانہ آپ یہاں آ کر یہ باتیں کر کے، اور ریئیکشن والی عورتوں سے باتیں سنتی ہیں یہاں پر بیٹھ کر، تو یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کو اتنا ذلیل کریں، پھر جب آپ کو جواب دیا جائے تو آپ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتی ہیں، انڈائریکٹلی اللہ رسول کی باتیں کر کے لوگوں کو خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ تو بالکل آپ کا وتیرہ کسی کو بھی پسند نہیں آتا ہے، جو آپ روزانہ یہاں پر بیٹھ کر کرتی ہیں۔ آگے آپ کی مرضی، آپ نے تو خیر ریگولر بیس پر یہی سب کہنا، آپ تو کبھی بھی یہ خیر باز نہیں آئیں گی، لیکن آپ مہربانی کر کے لوگوں کی زبانوں پر بات نہ کریں، اپنی زبان پر بھی اور اپنی بیٹیوں کی زبان پر بھی تھوڑی توجہ دیں۔ بس میں نے آج یہیں تک بات کرنی تھی۔ میں نے اپنے سبسکرائبروں سے کہنا ہے کہ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹ باکس میں اچھے اچھے کامنٹس کریں آ کر، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔